الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث پڑھی جا رہی ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج کی اس نشست، اس ملاقات میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما جعل الامام لیؤتم به فلا تختلفوا علیہ فاذا کبر فکبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تم اس کی مخالفت نہ کرو۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سبھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، اور اس حدیث کے معنی سے یہ بات، مفہوم سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، واضح ہے کہ حدیث کا تعلق امام کی اقتداء سے ہے۔ مطلب یہ کہ امام جو کرے تم اس کی اقتداء کرو، اور اقتداء کا مطلب یہ کہ امام کے پیچھے پیچھے کرو، نہ کہ امام کے ساتھ، نہ کہ امام سے پہلے وہ عمل کرو، بلکہ امام اگر کرے تو فوراً اس کے بعد کیا ہے، تمہیں وہی عمل کرنا ہے جو امام نے کیا ہے۔ حدیث کا تعلق اس اہم مسئلے سے ہے۔ اگر دیکھا جائے حضرات، اس حدیث میں امام جو بنایا جاتا ہے نماز کے لیے، جس کی ذمہ داری امامت ہوتی ہے، امامت میں حکمت کیا ہے؟ کیوں نماز کے لیے امام مقرر ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اسی حکمت کی وضاحت اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بتایا ہے، اور فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، بلا شبہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فلا تختلفوا علیہ، اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آگے کہ امام اس لیے بنایا گیا تاکہ تم اس کی اقتداء کرو، فلا تختلفوا علیہ، تو تم اس کی مخالفت نہ کرو، تو تم اس کی مخالفت نہ کرو۔ مطلب یہ کہ امام نے جو عمل کیا تو تم وہی کرو، اور اس کے برعکس کوئی اور عمل نہ کرو، یہ اس کی مخالفت میں داخل ہے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ اللہ اکبر کہے امام، یعنی تکبیر تحریمہ کے لیے کہے اللہ اکبر، تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ ادھر غور کریں
کہ امام جب اللہ اکبر کہے تب تم اللہ اکبر کہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام سے پہلے اللہ اکبر نہ کہو، یا امام کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر نہ کہو، بلکہ وہ جب اللہ اکبر کر کے فارغ ہو اس کے بعد تم کیا ہے اللہ اکبر کہو۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب امام رکوع میں جائے تو تم بھی اس کے پیچھے پیچھے رکوع میں جاؤ۔ امام کے ساتھ یا امام سے پہلے رکوع نہ کرو، بلکہ امام کے رکوع کرنے کے بعد تم رکوع کرو۔ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب امام کہے رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ، تو تم اس موقع پر سمع اللہ لمن حمیدہ نہ کہو، بلکہ کہو ربنا ولک الحمد۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، تم بھی اس کے پیچھے سجدہ کرو۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی اس کے پیچھے بیٹھ ہی کر نماز پڑھو۔ یعنی اتنا تاکیدی حکم امام کی اقتداء کا کہ اگر امام بیمار ہے، کوئی مجبوری ہے، وہ قیام کے ساتھ نماز نہیں پڑھا سکتا، بیٹھ ہی کر اسے نماز پڑھانا ہے، تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ اس کے پیچھے بیٹھ ہی کر نماز پڑھیں، نہ کہ جو ہے امام بیٹھا ہو اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے اور تاکید ہو رہی ہے کہ امام کی اقتداء کرنا کتنا لازمی ہے اور کتنا اہم عمل ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو بھی کیا ہے اس کے پیچھے بیٹھ ہی کر نماز پڑھنا ہے، نہ کہ قیام کے ساتھ کیا ہے نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت وعید سنائی ہے جو امام سے آگے بڑھتے ہیں اور امام سے سبقت کرتے ہیں نماز کی ادائیگی میں، امام کی اقتداء کے بجائے امام کے ساتھ یا امام سے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورت حمار، کیا وہ شخص اس بات سے نہیں ڈرتا جو اپنے سر کو امام کے سر سے پہلے اٹھا لیتا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر امام سجدے میں ہے اور امام سجدے میں ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے اپنی پیشانی اپنے سر کو زمین سے لگایا ہے، اب مقتدی امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لے، ایسا شخص کیا اس بات سے نہیں ڈرتا ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، او یجعل صورتہ صورت حمار، یا اس کی شکل و صورت کو گدھے کی شکل و صورت میں اللہ تبارک و تعالی بدل دے، اس بات سے نہیں ڈرتا؟ یعنی اتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی مخالفت پر کیا بیان کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام کی اقتداء نماز میں کرنا مکمل طور پر اور اس بات کا لحاظ رکھنا، اس کی رعایت کرنا، یہ بہت ہی اہم اور ضروری عمل ہے، ورنہ اگر اس میں کچھ لاپرواہی پائی گئی اور انسان نے جو ہے نمازی نے اس میں کیا ہے لاپرواہی کی اور امام کی مخالفت کر بیٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کو گدھے کا سر یا اس کی شکل و صورت کو گدھے کی شکل و صورت میں اللہ تبارک و تعالی کیا ہے مسخ کر دے گا۔ کیا اس بات سے وہ شخص نہیں ڈرتا جو اپنے سر کو امام کے سر سے پہلے کیا ہے اٹھا لیتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ نماز میں جو امام مقرر ہے امامت کے لیے، مقصد یہ ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اقتداء یہ کہ پہلے دیکھیں کہ امام کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ہم وہی عمل امام جیسے کریں، نہ کہ اس کے برابر میں یا اس سے پہلے کوئی عمل کرنے کی کیا ہے کوشش کریں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ امام کی اقتداء میں 3 چیزیں داخل ہیں، ان تینوں کی جو ہے پابندی ہو تب جا کر کے امام کی اقتداء ہوگی، ورنہ ان 3 میں سے کوئی ایک نہ پایا گیا تو امام کی اقتداء نہیں ہو پائے گی۔ یہ 3 چیز، نمبر 1
امام کے آگے نہ بڑھے۔ مطلب یہ کہ امام کے رکوع سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے مقتدی رکوع میں نہ جائے، سجدے میں جانے سے پہلے امام کے مقتدی سجدے میں نہ جائے، رکوع اور سجدے میں امام کے اٹھنے سے پہلے مقتدی نہ اٹھے، یعنی مسابقت نہ پائی جائے، یہ امام کی اقتداء میں داخل ہے۔ نمبر 2، موافقت بھی نہ ہو، برابری، یعنی امام رکوع میں جائے تو مقتدی بھی ساتھ ساتھ رکوع میں جائے، رکوع سے اٹھے امام تو مقتدی بھی ساتھ ساتھ رکوع سے اٹھے، سجدے میں امام جائے تو ساتھ ساتھ جائے، سجدے سے اٹھے تو ساتھ ساتھ اٹھے، تکبیر تحریمہ کہے تو ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ کہے، ایسے نہ کرے، موافقت برابری نہ ہو، بلکہ امام کے کرنے کے بعد مقتدی جو ہے وہ عمل کرے۔ یہ بھی اگر دیکھا جائے تو دوسری چیز ہے جو امام کی اقتداء میں داخل ہے۔ ایک تیسری بات جو امام کی اقتداء میں داخل ہے حضرات، وہ یہ کہ تاخیر نہ ہو مقتدی سے امام کی اقتداء میں۔ جیسے کہ امام سجدے میں ہے، سجدے سے اٹھا تو فوری طور پر مقتدی کو بھی کیا ہے، اٹھ جانا چاہیے۔ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے لا علمی اور کم علمی کی بنا پر امام سجدے سے اٹھ گیا ہے، رکعت کے لیے یا جو ہے دونوں سجدے کے درمیان کا معاملہ ہے، یا اتحیات کے لیے اٹھ گیا ہے سجدے سے، تو ابھی تک مقتدی کیا ہے، سجدے میں رہ جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور امام کی اقتداء نہیں ہو رہی ہے، تو تاخیر بھی نہ ہو امام کی اقتداء میں۔ جیسے امام سجدے سے اٹھے فوراً اس کے بعد کیا ہے، مقتدیوں کو بھی چاہیے سجدے سے اٹھ جائے۔ اسی طرح نماز کے دوسرے اعمال، دوسرے ارکان میں بھی کہ امام جو کرتا ہے اس کے کرنے کے فوراً بعد کیا ہے، مقتدی کو کر لینا ہے، تاخیر نہ ہو۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، مسابقت، موافقت اور تاخیر۔ ان تینوں سے نماز میں مقتدیوں کو بچنا ہے۔ اگر ان تینوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو امام کی مکمل اور صحیح طریقے سے کیا ہے، اقتداء ہوئی، اور جو امام کی تعیین کی جو حکمت ہے اس حکمت کو مقتدی نے حاصل کر لیا۔ اور حکمت کیا ہے؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے مقرر ہے تاکہ اس کی اقتداء اور اس کی کیا ہے، پیروی ہو۔ تو ان تین باتوں کا لحاظ رکھا جائے اور ان تینوں سے اجتناب کیا جائے تاکہ اقتداء مکمل ہو۔ وہ تین کو دوبارہ دہرا دیا جائے، مسابقت اور موافقت اور تاخیر۔ مسابقت سے مراد کہ امام کے آگے نہ بڑھے، امام سے پہلے عمل نہ کرے، اور موافقت مطلب امام کے برابر جو ہے وہ عمل نہ کرے۔ تاخیر سے مراد کہ امام کے کر لینے کے بعد تاخیر سے نہ کریں، بلکہ امام جیسے رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے یا رکوع سجدے سے اٹھتا ہے، یہ تکبیر کہتا ہے، فوری جو ہے اسی کی بات کیا ہے، مقتدی کو وہی عمل کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ ادھر اور یہ ہے حضرات کہ امام کی اقتداء صرف ظاہری اعمال میں ہے، نہ کہ نیت میں ہے۔ مطلب یہ کہ امام جو بظاہر عمل کر رہا ہے، رکوع، سجدہ، سلام، تکبیر تحریمہ، یہ سارے اعمال ہیں، ان اعمالوں میں کیا ہے، امام کی اقتداء ہو۔ جہاں تک معاملہ نیت کا ہے تو نیت میں امام کی اقتداء کرنا یہ لازمی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ امام کی جو نیت ہو نماز میں وہی نیت مقتدی کی ہو، یہ عمل کیا ہے، لازمی نہیں ہے، اس میں اقتداء لازمی نہیں ہے، بلکہ نیت میں اگر مخالفت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ اگر کچھ ضرورت ہو تبھی۔ جیسے کہ جانتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز عشاء پڑھا کرتے تھے آپ کی اقتداء میں۔ جب نماز عشاء سے فارغ ہو کر اپنے گھر لوٹتے، اور حضرت معاذ کا جو گھر تھا مسجد نبوی سے کچھ دوری پر تھا، ایک الگ بستی تھی، جب اپنی بستی میں لوٹ کر جاتے تو ادھر جو لوگ رہتے ان کی بستی میں نماز عشاء کے انتظار میں رہتے، تو حضرت معاذ ابن جبل جب لوٹ کر کے جاتے تو ان کی امامت کرایا کرتے۔ حضرت معاذ امام ہوا کرتے نماز عشاء میں،
اور ان کے بستی کے جو افراد ہیں ان کی اقتداء کیا کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز عشاء ادا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت معاذ ابن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر نماز عشاء جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جا کر پھر امامت کراتے، تو اس موقع پر اگر دیکھا جائے تو حضرت معاذ ابن جبل کی نیت فرض کی نیت نہیں تھی جب امامت کرایا، بلکہ نفل میں ان کی وہ نماز شمار ہے، اگرچہ جو ہے امامت کرائی انہوں نے، اور مقتدی حضرات جو فرض کی نیت رکھے ہیں عشاء کی، اور معاذ کی جو ہے نفل کی نیت، تو نیتوں میں اگر اختلاف ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری بات، نیت کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے جانتا ہے کہ امام کس نیت کی کون سی نماز کیا ہے پڑھا رہا ہے، جیسے کہ حضرت معاذ ابن جبل کا جو ہے معاملہ ہے۔ اور ایک اور مثال سے یہ بات واضح ہو سکتی ہے حضرت، وہ یہ کہ جس طرح کی مسافر ہے یا نماز کو جو ہے تاخیر سے پڑھنا، دو نمازوں کو ایک ساتھ کر کے جمع تقدیم ہے یا جمع تاخیر ہے، ظہر عصر کو ساتھ میں پڑھنا اور مغرب عشاء کو ساتھ میں پڑھنا مسافر کے لیے جائز ہے، یا اس طرح سمجھیے عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لے اس کے وقت پر، یا ظہر کو مؤخر کرے عصر کے وقت جو ہے پڑھ لے، پہلے ظہر پڑھے عصر پڑھے۔ اب مسافر اگر کسی مسجد میں داخل ہوا اور عصر کا وقت ہو چکا ہے، نماز ہو رہی ہے جماعت، ظاہر سی بات امام کی نیت کیا ہے؟ نماز عصر ہے، اور پیچھے جو مقتدی ہے اس نے ابھی تک ظہر نہیں پڑھی، تو امام کے ساتھ ظہر کی نیت سے داخل ہوگا، جب امام کے ساتھ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا تو وہ اپنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ تو ادھر نیت میں اختلاف پایا گیا، تو نیت میں اقتداء نہیں ضروری ہے، بلکہ ظاہری جو اعمال ہیں ان میں کیا ہے اقتداء کرنا کیا ہے ضروری ہے۔ اور اسی طرح جس حدیث کا ایک حصہ تھا کہ اگر امام بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے تو تم بھی کیا ہے بیٹھ ہی کر کیا ہے نماز پڑھو۔ اور اس بارے میں اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جو ابتدا کی امامت بیٹھ کر کری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ کھڑے تھے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ میں تکلیف میں ہوں، بیمار ہوں، اسی لیے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہوں، تو تم بھی بیٹھ کر میرے پیچھے پیچھے نماز پڑھو، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک حالت ایسی ہے کہ جس میں مقتدیوں کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، وہ یہ کہ اگر نماز ہی کے دوران امام بیٹھ جائے، اس کو کچھ تکلیف ہو جائے اور آگے کھڑے ہو کر قیام کی حالت نماز امامت مکمل نہیں کرا سکتا، بلکہ بیٹھ ہی کر نماز پڑھانا پڑے گا اسے، نماز کے دوران قیام سے جلوس کی طرف منتقل ہو جائے وہ، تو ایسی حالت میں مقتدی قیام ہی کی حالت میں رہیں گے، ان کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ ورنہ اگر امام نے نماز کا آغاز ہی بیٹھ کر اس نے نماز پڑھائی ابتدا سے مجبوری اور مرض کی بنا پر، تو مقتدیوں کو بھی اس حالت میں کیا ہے بیٹھ ہی کر نماز پڑھنا چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ کہنا یہ تھا حضرات آج کی اس ملاقات میں کہ امام کی اقتداء کرنا اور امام جو کرتا ہے ویسے ہی کرنا نماز میں، یہ ایک بہت ہی اہم عمل ہے۔ اور امام کی اقتداء میں 3 چیزیں داخل ہیں کہ امام سے آگے نہ بڑھے، امام کے برابر کوئی رکن کوئی عمل نہ کرے، اور امام سے اقتداء کرنے میں تاخیر نہ ہو بلکہ فوراً بعد ہونا چاہیے۔ اگر یہ 3 چیز پائی گئیں تو انشاءاللہ امام کی اقتداء مکمل ہوگی، اور امام کی اقتداء سے مخالفت کرنا یہ بہت ہی سخت وعید اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسے کہ بات گزر چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نماز کو ویسے ہی پڑھنے کی ادا کرنے کی توفیق دے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی جو ہے تعلیم دی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات پر اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔